نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا جسے اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سیرت اور تاریخ میں بہت معروف اور مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے متعلق ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے سورت الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مختصراً کچھ اس طرح ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا شہنشاہ تھا، اس کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ اس ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایسی ایک عالی شان عمارت بناؤں تاکہ عرب کے لوگ اس سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ اب عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے وہ بھاگ گیا۔ یہ بھی ہے کہ وہاں کسی نے جو ہے وہ گندگی پھینک دی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر وہ آگ اس گرجا کو لگ گئی اور وہ گرجا جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئی۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے اس نے مکہ پر فوج کشی کی، اور راستہ میں جس عرب قبیلے نے بھی اس کی مزاحمت کی، اس نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کو تہ تہ کر دیا۔ خیر، لشکر اس سے پہلے ایک واقعہ، اس نے جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اس نے لشکر کی روانگی سے پہلے اپنے شہنشاہ یعنی نجاشی کو، شاہ حبشہ کو یہ لکھ بھیجا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے اپنا جو ہاتھی ہے وہ ہاتھی تم بھیجو۔ اس ہاتھی کا نام کتابوں میں محمود لکھا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اتنا کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی وہ اس سے پہلے کہیں تاریخ میں نہ دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا گیا، بہت بڑا ہاتھی تھا وہ۔ خیر، اب یہ اس ہاتھی کو اور اپنے لاؤ لشکر کے سمیت یہ جو ہے نا وہاں سے روانہ ہوا، اور اس نے وہاں جا کر مکہ مکرمہ کے قریب اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا، اور اس کے جو فوج تھے اس کے فوجیوں نے وہاں کے لوگوں کے جانور پکڑ لیے، اور ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی تھے۔ بعض نے 200 اونٹ لکھے ہیں، 100 اونٹ لکھے ہیں، بہرحال اس لشکر میں ایک شخص تھا نفیل، وہ بھی ابرہہ کے لشکر میں شامل تھا، اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے اور اس سے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ نفیل ابرہہ کے پاس گیا اور اس ابرہہ سے کہا کہ قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے،
لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا اس نے جناب عبد المطلب کا ایک تعارف ابرہہ کو کروایا۔ ابرہہ نے ملاقات کے لیے بلا لیا، اور ابرہہ جو ہے یہ اب ان کو اپنے ساتھ اپنے استقبال تو کیا، چونکہ اس کو پتا تھا، بتایا جا چکا تھا کہ اتنا بڑا سردار ہے اور اس طرح ہے، تو اس نے بڑا شاندار استقبال کیا، لیکن اس نے یہ تو گوارا نہ کیا کہ میں ان کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں۔ وہ خود ان سب کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تو اب اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے، جناب عبد المطلب سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ تو ابرہہ حیران ہو کر کہنے لگا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کا مالک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے اپنے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے اس کی تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر جناب عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنے آیا ہوں، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود میرے سے بہت بہتر کرنا جانتا ہے اور وہ کرے گا۔ اب ان کی بات سن کر ابرہہ نے کہا، اچھا ان کے اونٹ ان کو واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر اگر کوئی ان کو پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو۔ پھر عبد المطلب جو ہیں وہ حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور انہوں نے وہاں جانے سے پہلے خانہ کعبہ کو، حرم سے نکلنے سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کے پاس آئے اور بیت اللہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، یہ بندہ اپنا کہا کہ میں اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر آج یہاں فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دعا کر کے آپ جو ہیں جناب عبد المطلب یہ وہاں سے چلے گئے اور اپنی پوری قوم کے ساتھ یہ حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا ابرہہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چنانچہ یہ بالکل ایک طرف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے تھوڑے بڑے تھے، اور ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے نا تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو ابرہہ کا ہاتھی محمود بھی البتہ جو ہے وہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جیسی بیت اللہ خانہ کعبہ کے قریب ہوا، حرم کے قریب ہوا، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کو انہوں نے خوب کوششیں کی، ڈنڈے مارے، دھکے لگائے کہ یہ کسی طرح آگے بڑھے، لیکن نہیں۔ انہوں نے ایک خیال آیا کہ ہم اس کو واپس رخ کرتے ہیں۔ تو جب اس ہاتھی کا رخ جو ہے وہ باقی پیچھے یمن کی طرف کیا تو پھر یہ چلنے لگا۔ تو اس وقت ابرہہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس کو شراب پلا دو تاکہ شراب کے نشے میں اس کو پتہ نہ چلے یہ کدھر جا رہا ہے، اور پھر اس کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن اس کا بھی اس محمود ہاتھی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس پر ان کنکریوں نے جو ہے یہ کنکریاں نہیں گری۔ تو لکھا ہے کہ یہ کنکریاں اس طرح جو ہے وہ گرتی تھیں کہ جس کے سر میں داخل ہوتی تھی، سر کے اوپر گرتی تھی، وہ اس کا سارا جسم چیرتی ہوئی جو ہے وہ نکل جاتی تھی۔ تو
اب ابرہہ اور اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ انہوں نے تباہی کا جب یہ منظر دیکھا تو یہ بری طرح وہاں سے بھاگے، لیکن ان پرندوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ اس ابرہہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ اور دوسری طرف جناب عبد المطلب جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، اور جب مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے اور خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ان کو ملا، اس مال میں سونا چاندی بھی بہت زیادہ تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے اس ہاتھی کا محاوت جو تھا، یعنی محمود، اس کا جو محاوت تھا، اس کو آگے لانے والا، جو اس کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا، وہ بھی تھا۔ تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند ماہ کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کیا حالات، کیا واقعات پیش آئے اور اس سے پہلے کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔